الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یعنی آپس میں یہ دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو آدمی ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میرا کلمہ پڑھے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے،
آپ سے پیچھے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. پہلے نبی، پہلے انسان آدم علیہ السلام، ان سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا. ہر نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتا تھا اور اگلے نبی کی بشارت دیتا تھا. آخری بشارت جو اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو دی ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، قرآن کہتا ہے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، پیچھے مجھ سے پہلے تورات کتاب اتر چکی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ حق اور سچ ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں ایک رسول کی تمہیں بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی ہے. اسی لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے جسے انجیل کہا جاتا ہے، انجیل کا مطلب بشارت اور خوشخبری ہے. آج اب کسی بھی عیسائی پادری سے پوچھے کہ یہ انجیل کا مطلب کیا ہے، وہ کہے گا بشارت ہے. اور آپ پوچھے کس چیز کی بشارت، تو وہ کہے گا کہ کامیابی کی بشارت، حق کو چھپاتا ہے. کامیابی کی بشارت تو ہر نبی نے دی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے، پھر انجیل کو انجیل کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ بشارت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے اپنے پیچھے آنے والے 1,23,999 کم و بیش پیغمبروں کی تصدیق فرمائی ہے، اور اپنے بارے میں یہ اعلان کیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب میرے بعد قیامت ہے. بعثت انا والساعۃ کہاتین، 2 انگلیاں جوڑ کر فرمایا کہ میں اور قیامت اب ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں آپس میں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا. اب نجات جتنی کی جتنی بھی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں تو اب جنت میں جانے کا راستہ سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اور کہیں نہیں گزر سکتا. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. اگر کوئی آدمی فرمائے کہ دین اب اللہ کے نزدیک اسلام ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم کا کلمہ چلتا تھا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر زمانے میں ہر نبی کا کلمہ ہے، لیکن اب جو کلمہ ہوگا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور جو اس کلمے کو چھوڑ کر کوئی اور کلمہ اپنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو یہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بہت بڑا خسارہ اٹھا جائے گا. یہ چاہے یہ ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے، چاہے سارا سال روزے سے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اس کے دل میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان شامل نہیں ہے تو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے شام کے سفر میں، جب بیت المقدس فتح ہونے تھا، تو وہاں ایک راہب کو دیکھا. راہب عیسائی مذہب کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دنیا سے نکل جاتے ہیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کے معاشرت، سوشل ایکٹیویٹی ان کی کوئی نہیں ہوتی، ختم، اور وہ صرف اللہ کے ہو کر رہ جاتے ہیں اپنے طریقے کے مطابق. تو ایک راہب کو دیکھا کہ ایسے بالکل دبلا پتلا ہے، اس کا چمڑا اس کی ہڈیوں کے ساتھ لگ چکا ہے، گوشت کا نام و نشان نہیں ہے.
اتنی اس نے ریاضت کی ہے، اتنی مجاہدہ کیا ہے، اتنی مشقت کی ہے، اتنی بھوک پیاس گرمی سردی اس نے برداشت کی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ غاشیہ ہے، کہ فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی محنت کی، انہوں نے ناصبہ اپنے آپ کو توڑ دیا، کمر توڑ محنت کی ہے، انہوں نے جاں گداز محنت کی ہے، اپنے آپ کو پگھلا دیا ہے. یعنی اب اس سے کیا آگے جائے گا انسان کے، اس کے جسم پر گوشت نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ افسوس 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 تصلی نارا حامیہ، جانا اس نے جہنم میں ہے. اس لیے کہ یہ محنت کسی کام کی نہیں ہے، اس محنت پر مہر نہیں ہے، مہر کامیابی کی، وہ مہر محمد الرسول اللہ ہے. ایک آدمی بہت محنت کرے بہت محنت کرے بہت محنت کرے، ایک جعلی نوٹ تیار کرے اور لے جائے اسٹیٹ بینک میں کہ یہ میں نے بہت محنت کے ساتھ نوٹ تیار کیے، 10 راتیں 20 راتیں میری لگی، دیکھیں بالکل آپ کے نوٹ کی طرح کا نوٹ ہے. اتنا قریب ہوگا کہ بسا اوقات مشین سے اس کا فرق کرنا مشکل ہے. تو کیا خیال ہے آپ کو، اسٹیٹ بینک بھی اور ہماری جو ریاست ہے وہ بھی اس کو بہت بڑے انعام سے نوازے گی، اس کی محنت کی قدردانی کرے گی؟ قطعاً نہیں کرے گی ایسا، کیونکہ نوٹ بعد میں پکڑیں گے، اس کو پہلے بدماش کو پکڑو، حالانکہ اس نے محنت کی ہے. آج دنیا کے یہ بھی ایک فارمولہ بن گیا ہے کہ ہر محنت کرنے والا ٹھیک ہے جناب، یعنی محنت ہی بنیاد ہے حق ہونے کی. حالانکہ محنت تو چور بھی کرتا ہے، ڈاکو بھی کرتا ہے، نوسر باز بھی کرتا ہے، فراڈیا بھی کرتا ہے، ہر جو غلط کام کرنے والا سب محنت کر رہے ہیں. تو محض محنت سے کوئی بات ٹھیک نہیں ہو جاتی. اصل بات یہ ہے کہ اس محنت کا رخ درست ہونا چاہیے. تو اس کی محنت جو اس نے جعلی نوٹ تیار کرنے میں لگائی ہے، وہ محنت کسی کام کی نہیں ہے. بلکہ نہ صرف یہ کہ کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ اس کی گردن جو ہے پھانسی میں آئے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر محنت کر رہا ہے، ایمان نہیں لایا، اللہ کو مانتا ہے، بہت مانتا ہے، اللہ کو ماننے والے تو بے شمار ہیں دنیا میں، لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والے بھی بہت سارے، لیکن اصل ایمان مکمل ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں. تو اس لیے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد جتنے لوگ بھی خدا کو ماننے والے ہیں، جنت کو بھی چاہے مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، انسانیت کی بہت خدمت کرتے ہیں، ویلفیئر سوشل ویلفیئر کے بہت کام کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں، جتنے لوگ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، سب کا نتیجہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ ہے. قرآن پاک نے ہمیں بہت کلیئر بتا دیا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ اس کی خوبی کی صورت میں، تعریف کی صورت میں بدلہ دے دیں گے. کوئی ڈونیشن کر رہا ہے، کسی نے کوئی اسپتال بنا دیا، کسی نے کوئی محکمہ بنا دیا، کچھ کر دیا، سہولت پیدا کر دی، تو دنیا میں تعریف ہوگی، بس کافی ہے. آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. آخرت میں اس آدمی کے لیے ایک ذرے کا، ایک رتی کا اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں اللہ کے ہاں. ایمان نجات کی بنیاد ہے. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. جس کا عمل جہنم کا ہے اور وہ دوسرے کا عمل جنت کے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے بارے میں کسی یہودی نے، عیسائی نے سن لیا کہ میری بعثت ہو گئی ہے، اسے پتہ چل گیا، پھر وہ ایمان نہیں لایا، تو یلج النار، جہنم میں داخل ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو. خواجہ ابو طالب، ان سے بڑا تو آدمی کوئی نہیں ہو سکتا.
اتنی محنت کی، حضور کا اتنا ساتھ دیا ہے. جاتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ میرے چچا میرے کان میں کلمہ کہہ لے. کہنے لگا نہیں، قوم کیا کہے گی، موت سے ڈر گیا ہے. بہت افسوس تھا حضور کو اس بات کا. لیکن اللہ کا ایک ضابطہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ نہیں، ایمان کے بغیر کام نہیں ہے، آخرت کا کام نہیں بنے گا. آپ اس سے ہمدردی کر سکتے ہیں، اس کے لیے آنسو، سیدنا فاروق اعظم کو بہت افسوس ہوا ہے، آنسو بہائے ہیں اس کے لیے، لیکن کریں کیا، کچھ نہیں کر سکتے. وہ ایمان ہی نہیں لاتا تو کیا کریں گے آپ اس کے لیے. تو اس لیے مسلمان کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ بات اس کو ذہن میں ہمیشہ کے لیے بٹھانی چاہیے کہ کفر کفر ہے، اسلام اسلام ہے. اور مسلمان کے تعلقات کی، اس کے معاملات کی، اس کی ترجیحات کی سب سے پہلی بنیاد اور سب سے بڑی بنیاد وہ ایمان ہوتا ہے. پہلی جو ایک تقسیم بن جاتی ہے مسلمان کے تعلقات، جو اس نے سوشل ریلیشن اپنے قائم کرنے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ ایمان ہے، دین ہے، مذہب ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ایمان والے ساتھ ہیں ان کے اندر تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. انہوں نے پہلے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کو دین کی بات سمجھانے کی کوشش کی، اپنے باپ کو بھی سمجھایا. باپ بت فروش تھا، باپ بگڑ گیا. اس نے کہا کہ تم اگر میرے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آؤ گے تو لأرجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم تجھے میں سنسار کر دوں گا، پھر تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، تو کہا کہ سلام علیک، ٹھیک ہے، آپ اگر میرے ساتھ نہیں چل سکتے تو میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں. پھر دعا کی، لیکن پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ جو بندہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، کفر کی حالت میں چلا گیا، عیسائی ہو کے چلا گیا، یہودی ہو کے چلا گیا، ہندو ہو کے چلا گیا، قادیانی ہو کے چلا گیا، کوئی بھی کفر کی کسی بھی درجے میں چلا گیا، اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے آپ. اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے آپ کو. تو فرمایا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک ہمارے تمہارے راستے جدا ہیں. باپ سے کہا جا رہا ہے، باپ سے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابی بکر جنگ بدر میں بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے. بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو فرمایا کہ ابا جی بدر والے دن آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ والد ہیں. تو سید صدیق اکبر کا جواب سننے والا ہے. فرمایا کہ اگر بیٹا میری تلوار کی زد میں آتا تو میں بیٹا ہونے کے ناطے کبھی نہ چھوڑتا، کیونکہ ہم نے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اب ہماری وفاداریاں بدل گئی ہیں. وہ برادری والی وفاداریاں، وہ پیٹریاٹزم، وہ نیشنلزم، وہ برادریزم اور فلانزم، یہ سب پیچھے چلے گئے. اب سب سے آگے جو ہے محمدزم ہے، حضور کی وفاداری ہے. جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. جنگ بدر کے قیدی آئے، مشورہ کیا حضور نے کیا کرنا ہے ان کا. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کفر کے سرغنے ہیں، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیے، یہ ستون ہے کفر کے. اس وقت 70 تو مارے گئے اور یہ 70 آپ کے ہاتھ میں اس وقت. تو آپ ایسا کریں کہ ان کو سب کو تہ تیغ کریں اور جس کا جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کے ہاتھ میں دیں اور اسے کہیں اس کی گردن اڑائے. مجھے دیں میرا بھائی. ان کا بھائی ادھر سے آیا تھا کافروں میں آپ کے سامنے اس کی گردن اڑاتا ہوں. ساتھ میں یہ بھی کہا. تو حضور چونکہ بہت شفیق تھے تو آپ کو دوسرا مشورہ پسند آیا، آپ نے فیصلہ کر دیا. اللہ کی طرف سے وحی آئی،
لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اللہ کو فاروق اعظم کا فیصلہ پسند آیا تھا، یہ فیصلہ اللہ کو پسند نہیں آیا، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ما کان لنبی ان یکون الوسر حتی یسخن فی الارض، نبی کے پاس قیدی آئیں تو وہ ان کو تہ تیغ کر دینا چاہیے۔ قرآن ہے، سورہ براءت ہے، جس کو اب ہم نے نصاب سے خارج کر دیا ہے، کیونکہ یہ کفر اور اسلام میں خط امتیاز کھینچتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے اس وقت عالمی حالات میں کہ جناب یہ بات سامنے آئے، چاہے ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں، یہ ہمیں گوارا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کافر اور مسلمان کا یہ آپس کا ایک تعلق ہے۔ سیدنا ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، موصولہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا تو اس کی تجدید کرنے کے لیے آئے مدینہ منورہ میں، کسی نے بات ہی نہیں سنی ان کی، حضور نے منع کیا کوئی بات نہ کرے ان سے، کیونکہ ہم نے معاہدہ تجدید کرنا ہی نہیں، ہم نے تو اب مکہ فتح کرنا ہے۔ ہوتے ہواتے خود ہی مسجد میں اعلان کیا میں معاہدہ تجدید کر کے جا رہا ہوں، کسی مسلمان نے جواب نہیں دیا، نہ ہاں یا نہ۔ گھر آئے، ان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر میں آئے، بیٹی مسلمان ہے، ام المومنین ہے، باپ کافر ہے، مکہ مکرمہ کا سردار ہے کافروں کا۔ تو جب گھر میں داخل ہوئے تو بیٹی نے حضور کا بستر جلدی سے لپیٹ دیا، کہنے لگے بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کہ بستر تو مسئلہ نہیں ہے، آپ اس بستر کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ آپ کافر ہیں اور یہ بستر حضور کا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ باپ بیٹی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، بہت پیار ہوتا ہے، تو کیا ہمارا پیار عیسائیوں سے اس سے زیادہ ہو گیا ہے جو ام حبیبہ کو اپنے باپ سے ہے؟ کہ ہم جو ہے یہ قومی سطحوں پر اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جناب کرسمس ایک ہمارے جو ہے ہم وطنوں کا مذہبی تہوار آ گیا ہے، ہم اس میں جب تک شریک نہیں ہوں گے ہماری نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ ہمارا ایمان قبول ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صورتحال بن گئی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ریاست مدینہ کے اندر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہیں بناؤ۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہیں آپ، اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ کافروں کے ساتھ شریعت نے جو تعلقات ہمیں بتائے ہیں، ایک تو حالت جنگ کی، دار الحرب دار الاسلام، جیسے مکہ تھا مدینہ تھا، اس وقت جنگ کی حالت تھی آپس میں، وہ حالت تو بہت ہی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ کافر آپ کے مسلمان معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ذمی، یعنی وہ رہتا کافر ہے لیکن مسلمان حکومت، مسلمان خلافت اس کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کے عوض اس سے ذمہ جزیہ لیتی ہے، ٹیکس کہتے ہیں، ٹیکس تو خیر نہیں کہنا چاہیے، ٹیکس ہماری آج کی اصطلاح ہے، شریعت کی اصطلاح جزیہ ہے۔ تو وہ مسلمان معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے کافر کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں ایک حد ہوتی ہے مروت، یعنی آپ اس سے سلام دعا ہیلو ہائے، اس کو ملازم رکھ لیا اپنے ہاں، اس کے اپنے ہاں خادم رکھ لیا، اپنے گھر سے اس سے کام لے لیا، کوئی بھی ایسا کام لے سکتے ہیں اس سے جو بڑا کی پوسٹ نہیں ہے۔ کافر کو ایسی جگہوں پہ آپ ملازم رکھ سکتے ہیں جو کی پوسٹ نہیں ہے، عام سی جگہ ہیں، اہم چیزیں ہیں، کلیدی عہدے نہیں دے سکتے ان کو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی صاحب نے ان کو لکھا ایران سے کہ ایک ہمارے پاس محرر ہے، اس زمانے کا یوں سمجھے کہ چیف اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے، یہ ہے لیکن مجوسی ہے، تو اسے ہم خزانے کے اوپر رکھ لیں؟ فرمایا نہیں، اس کو نہیں رکھ سکتے آپ، مہارت اپنی جگہ ہے لیکن مسلمانوں کا خزانہ میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔
تو کی پوسٹ نہیں دے سکتے ان کو، ہاں باقی چھوٹے موٹے عہدے دے سکتے ہیں ان کو. اور ایک پھر اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے دلی محبت کا، جسے ولا کہتے ہیں، تعلق، یعنی اپنے سوشل ریلیشن ان کے ساتھ قائم کر لینا. وہ صرف مسلمان کا مسلمان سے ہو سکتا ہے، غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا. غیر مسلم اور مسلمان کے درمیان ایک آڑ ہے اور رہنی چاہیے. اگر یہ آڑ ختم ہو جاتی ہے تو پھر کافر تو کافر ہے، پھر ہمارے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارا قدم کہیں کفر کی سرحد میں تو نہیں پڑ رہا. اگر یہ اندر سے ایک آڑ ختم ہو جاتی ہے، کافر کی آپ خیر خواہی کریں، ہمدردی کریں، اس بات پہ آنسو بہائیں کہ جہنم میں جا رہا ہے، حضور آنسو بہاتے رہے. حضرت عمر کا بھی میں نے عرض کیا کہ راہب کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن آپ یہ کہ آپ کے ہاں یہ بھی بڑا ماشاءاللہ اچھا ہے، بہت دین کا کام کر رہا ہے، اتنا مجاہدہ کر رہا ہے، اتنا یہ کر رہا ہے، اتنا وہ کر رہا ہے، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کفر کو اچھا جان لیا ہے، اور کفر کو اچھا جاننے کا مطلب ہے ایمان آپ کو اچھا نہیں لگتا. کفر کو اچھا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کی محنت پر سوالیہ نشان کھڑا کر دینا، بلکہ کراس لگا دینا. ان سب کی محنت تو یہی تو تھی. کیا لڑائی تھی مشرکین مکہ سے حضور کی؟ رشتہ دار بھی تھے، جاننے والے بھی تھے، دوست بھی تھے، عزیز بھی تھے، اور وہ کہتے بھی تھے کہ ایک سال آپ کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم کرتے ہیں. فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اس بات پہ نہیں ہو سکتا. آگے سارے کہ اپنے بھتیجے سے کہہ دیں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ اس کو چھوڑ دے، جو کہتا ہے ہم اس کو کرنے کے تیار ہیں، بادشاہ بنا لیں گے، ہم اس کو جو ہے کوئی اچھی سے اچھی لڑکی دے دیں گے، پورے عرب کا سارا مال اکٹھا کر کے دے دیں گے. فرمایا کہ اے میرے چچا، ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تو بھی میں یہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میں کفر کو کفر کہنا چھوڑ نہیں سکتا. نبی تو آتے ہی اس لیے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. جب واضح دلیل سامنے آئی ہے تو شرک جدا ہو گیا، ایمان جدا ہو گیا. اب پتہ چل گیا یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ جنت میں جانے والا ہے، یہ جہنم میں جانے والا. تو جو کلمہ گو ہے وہ جنت میں جانے والا، جو کلمہ گو نہیں وہ جہنم میں جانے والا. تو کافر سے دلی تعلق نہیں ہو سکتا، محبت کا رشتہ کفر سے نہیں ہو سکتا. اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کے ساتھ تمہارا دل کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. ظاہری مروت کر سکتے ہو. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں. ومن يتولهم منکم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دلی تعلق رکھے گا، فإنه منهم، یہ ان میں سے ہے. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کی رونق بڑھاتا ہے، کسی قوم کی تہذیب میں جا کر، کسی کے تہوار میں جا کر شریک ہوتا ہے، تالیاں پیٹتا ہے، موم بتیاں جلاتا ہے، کیک کاٹتا ہے، فهو منهم. بڑی خطرناک بات ہے. اس کا کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر اس کا ادھر ہو جائے. من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہوتا ہے. ذمیوں کے حقوق اسلام نے بہت دیے ہیں، حضور نے دیے ہیں، حضرت عمر فاروق نے دیے ہیں، خلفاء راشدین نے دیے، صحابہ نے دیے، لیکن آج تک کسی تاریخ کی کتاب میں اٹھا کر بتائیں کہ ہم میں سے، ہمارے خلفاء میں سے، ہمارے علماء میں سے، ہمارے دین کے جو لیڈنگ جو تھا رول جن کے پاس ہوتا تھا، ان میں سے کوئی آدمی کسی عیسائیوں کے گرجے میں گیا ہو، جا کر ان کی کرسمس میں اس نے تالیاں پیٹی ہوں. ایک تو مثال دے دیں کہ دین کی رواداری آپ ہی کو سمجھ میں آئی ہے. آج قرآن کی آپ ہی کو سمجھ آئی ہے، حدیث کی آپ ہی کو سمجھ آئی ہے. کچھ نہیں ہے، صرف مرعوبیت ہے. لوگ کیا کہیں گے جی، لوگ کیا کہیں گے. تو یہ بہت غلط بات ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے. ان کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو قریب کریں، ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں. ان کا فائدہ ہے، ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں؟ اگر وہ کلمہ پڑھ جائے گا تو ہمارے عقیدے کی روح سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جانے والا ہے. اگر نہیں کلمہ پڑھا تو بیچارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت آ گئی تو جہنم میں جائے گا، کبھی بھی نہیں نکل پائے گا وہاں سے.
یہ اصل خیر خواہی ہے ان کے ساتھ کرنے کی، نہ یہ کہ ان کو ان کے کفر پر آپ پختہ کرتے رہیں جا کر کہ بڑا اچھا کر رہے ہو، تو خیر خواہی کرنی اس کافر کے ساتھ تو یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو یہ لوگ ہمارے یہاں کیا جا رہا ہے اور ہر آئے دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، رواداری کے نام پر، اعتدال کے نام پر، رواداری انہیں کو سمجھ میں آئی ہے بس۔ رواداری یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا ستیہ ناش کر لے، رواداری تو یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے قریب کرو۔ حضرت امیر شریف سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، تو ایک یہ جو بیچارے گلیوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، یہ بھی اکثر عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا، کھانا کھا رہے تھے، اور اپنے ہاتھ سے لقمہ اس کے منہ میں رکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ آج تک مجھے کسی انسان نے اتنا پیار نہیں دیا، اور آپ تو ہیں سید زادے۔ اسی وقت اٹھ کر اپنے سارے خاندان کو لایا اور کہنے لگا کہ ہمیں آقا کا غلام بنا لیں۔ یہ ہے رواداری۔ یہ رواداری نہیں ہے کہ آپ ان سے نفرتیں بھی کرتے رہیں، معاشرت کی سطح پر جب آتے ہیں تو آپ نفرتیں اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور کیمروں کے سامنے جا کر یہ ریاکاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور اس ریاکاری میں اپنا ستیہ ناش، قوم کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ یہ رواداری نہیں ہے، اس کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک صاحب جو ہیں عالم تھے، بعض دفعہ اللہ کی ہدایت اگر ساتھ نہ دے اور آدمی اپنے آپ میں زوم میں آ جائے تو علم بھی نہیں بچا سکتا اس کو، تو وہ دفن ہوئے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں کہیں، کوئی عہدے دار تھے وہاں، کوئی امام تھے یا کیا تھے، بہرحال تو بعد میں کسی ضرورت کے تحت جب قبر کھودی گئی تو اس کے اندر سے ایک انگریز لڑکی کی لاش نکل رہی ہے، کہ یہ کیا چکر ہے، حیران۔ بہرحال کسی طریقے سے پتہ چلا کہ یہ تو فلاں علاقے یا فلاں ملک کی یہ خاتون ہے، کوئی جاننے والا تھا وہاں کا۔ اب ان کو اور تجسس زیادہ ہوا، یہ کیا ہے، پھر اس کا حالات پتہ کہ انہوں نے کہا اس کا انتقال فلاں جگہ ہوا، فلاں جگہ ہم نے اس کو دفن کیا۔ جب اس کو وہ جا کے اس کی قبر کھودی گئی تو اس کے اندر سے وہ عالم نکل رہا ہے۔ عیسائیوں کا قبرستان ہے، وہ لڑکی عیسائی تھی بظاہر، اور یہ مسلمان تھا بظاہر۔ اب اور پریشانی ہوئی، پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، تو اس کے جب گھر تک بات پہنچی کرتے کرتے تو اس کی بیوی نے کہا کہ ایک مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، اور تو کوئی بات ایسی نہیں ہے، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی میرے میاں کو نہانے کی حاجت ہوتی تھی تو یہ کہتا تھا کہ عیسائی مذہب بڑا اچھا ہے کہ اس میں نہانا نہیں پڑتا، بس۔ اور اس لڑکی کا کیا ہے، وہ لڑکی جو ہے در پردہ مسلمان ہو گئی تھی، لیکن حالات کے دباؤ پریشر کے نیچے وہ ظاہر ہے اسلام کا اظہار نہیں کر سکی، لیکن اللہ کے ہاں تو ظاہر ہے، اللہ تو دل کا حال جانتا ہے، اللہ کے ہاں صرف ظاہر نہیں چلتا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت وہ جانتا ہے، سینوں کے راز وہ جانتا ہے۔ خیال ہمارے پاس ہمارے نوٹس میں بعد میں آتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا خیال ہے، اس کے علم میں پہلے سے ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بعض دفعہ انسان کو کہیں کا کہیں لے جاتی ہیں، اس لیے یہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ کی گردن پر کسی نے چھری رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے کاٹو ورنہ ہم آپ کی گردن کاٹتے ہیں، سب کو پتہ ہے کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے۔ یہ لا ابالی پن ہے، ہلکا لینا ہے باتوں کو، یعنی وہ جو دل کے اندر ایک کفر کی گھناؤنا پن ہے، شناعت ہے، برائی ہے، احساس، وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور جب یہ بڑوں کا یہ حال ہوتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ نیچے قوم میں بھی یہ باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے ہماری پاکستان کے عوام جو ہے حکمرانوں کی کسی بات سے متاثر نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ حکمرانوں پر ہماری عوام کو اعتماد ہی نہیں ہوتا۔ وہ اچھے سے اچھا کام بھی کریں پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی کہانی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اس لیے ہمارے دین محفوظ رہتا ہے ان حکمرانوں کے غلط فیصلوں سے، ورنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدم الاسلام ثلاثہ، 3 چیزیں اسلام کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، جس میں سے ایک فرمایا کہ حکم الائمۃ المضلین، گمراہ حکمرانوں کے فیصلے اسلام کا ستیہ ناش کر دیتے، تیا پانچا کر دیتے ہیں دین کا۔
تو اس وقت ہمارے ہاں سرکاری سطح پر جو اس کے دن کو منانے کی تقریبات یہ وہ میڈیا پر یہ وہ ہو رہا ہے، یہ سب غلط ہو رہا ہے، دین کے لحاظ سے اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا پھر میڈیا اس کے ذہن سازی کرتا ہے عوام کی، اس ذہن سازی میں بھی پھر وہ مداری قسم کے کچھ مولوی بلا لیتا ہے۔ آپ فرمائیں جی دین کے لحاظ، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ علماء نے ایسے تنگ نظری پیدا کر رکھی ہے، ذہن یہ کر رکھا ہے وہ کر رکھا ہے۔ وہ ڈرامے باز ہوتے ہیں، ایکٹر ہوتے ہیں، مولوی کہاں سے ہوتے ہیں وہ؟ تو وہ آ کر عوام کو الجھاؤ بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے دین کا حکم لینا ہے تو ہم نے سکرین سے نہیں لینا، ہم نے ممبر و محراب سے لینا ہے۔ نبی قوموں میں خود پیش ہوتے ہیں، نبی اپنی تصویریں نہیں بھیجتے کہ میں یہ نبی ہوں، میری یہ تقریر سنو اور مسلمان ہو جاؤ، وہ اپنے آپ پیش کرتے ہیں۔ قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تمہارے اندر میں ایک زمانہ گزار چکا ہوں۔ جو آدمی سکرین پہ آ رہا ہے ہمیں کیا پتہ اس کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے، کس کا استاد ہے، کس کا شاگرد ہے، کہاں سے آیا ہے، ہمیں کیا خبر اس کی۔ اور پھر سرکاری اگر زور پر آیا ہے تو پتہ نہیں اس کو سرکار نے کہلوا کر بھیجا، کیا کہہ کر بھیجا۔ تو اس لیے یہ بات کلیئر کٹ ہے کہ کفر کفر ہے، اسلام اسلام ہے۔ کافر کی ہمدردی ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، اور خیر خواہی کا طریقہ بھی بتا دیا، اس کو قریب کریں، اس کو عزت دیں، اس کو احترام دیں بیچارے کو، تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچ کر کامیابی والی زندگی میں چلا جائے، جنت کا سامان کرے، جہنم کا سامان بیچارہ نہ کرے اپنے لیے۔ باقی یہ جو ان کی تقریبات میں شریک ہونا، ان کو ہدیے دینا، ان کے ہدیے لینا، ان سے کہ نہیں، آپ کا اپنا مذہب ہے، آپ اپنے کام میں رہیں، ہمیں اپنے کام میں رہنے دیں۔ ہم آپ کو کبھی تنگ نہیں کرتے کہ آپ ہماری عید پہ آئیں، ہمارے فلاں موقع پر ضرور آئیں، تو آپ اپنے اس میں رہیں۔ وہ بیچارے کہتے بھی کیا ہیں، یہ تو ان کو زیادہ شوق ہوتا ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، مدعی سست گواہ چست۔ انہوں نے کب آپ سے مطالبہ کیا کہ جناب اگر صدر صاحب ہماری تقریب میں نہیں آئیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ صدر صاحب ہمارے بہت خلاف دشمن ہے ہمارے؟ یہ تو ان کو خود سے اپنی بڑھ کے آگے کرنے کے یہ کام ہوتے ہیں، اور اس سے پھر عوام کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمارے سب لوگوں کو، آمین آمین یا رب العالمین۔